یہ ملک اور اللہ رب العزت نے لاکھوں قربانیوں کے بعد جو ہے نا جی مسلمانوں کو عطا فرمائے، لاکھوں مسلمان قربان ہوئے ہیں، لاکھوں خاندان اجڑے ہیں، لاکھوں کی جو ہے نا جی جائیدادیں، مال، دولت، جان، وقت اس کے اندر جو ہے نا جی لگا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ملک کے اوپر نازک صورتحال حالات، پھر یہاں پر نہ تو جو ہے نا جی کوئی فرقہ، نہ زبان، نہ برادری، یہاں پھر ایک ملک کا باشندہ، بس وہ ایک ملک ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے مصیبت کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جس نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی ایسے مذاق کی بات نہیں ہے، اس کو مذاق سمجھنا، مذاق میں اڑانا، اللہ رب العزت سے غافل ہو جانا، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ حنین جیسے موقع جب 10,000 صحابہ کا لشکر ہے تو چند کے دل میں بات آئی نا، آج تو ہم 10,000 ہیں، اوئے ہوئے، صحابہ کی بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی اس موقع پر۔ اللہ رب العزت نے ابتداً جو ہے نا جی وہ پریشانی آئی، تو ہم بھی اپنی کسی چیز کے اوپر تکبر یا تکبرانہ انداز، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے آسانی مانگو، اللہ سے مسلمانوں کے حق کے اندر فتح مانگو، اللہ سے مسلمانوں کے حق میں نصرت مانگو۔ اور ایسے موقع کے اوپر ایسی باتیں کرنا، اختلافی باتیں کرنا، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف، یہ چیزیں جو ہے نا جی یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ وہی منافقین والا کردار ہے، یہ وہی منافقین والا کردار ہے جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہو کر، جیسے وہاں پر عبداللہ ابن سبا اور انہوں نے کیا تھا، گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے لیے اور واپس آگے بہانہ بنا کر، پھر اللہ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی فضائل اس کے اندر ہیں، ابھی موقع نہیں ہے، چند ایک باتیں جو ہے نا جی اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، ایک دن کا پیرا اسلامی سرحد کے اوپر، ایک دن کا پیرا، فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ وان مات جرى علیہ عملہ الذین کان یعملہ، فرمایا ایک دن کا پیرا اسلامی سرحد کے اوپر ایک مہینے کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے، اور فرمایا اگر اس حالت میں موت آ گئی اللہ تمہارے اس عمل کو جاری رکھے گا اور اللہ تمہیں قبر کے فتنے سے بھی محفوظ کر دے گا۔ اور اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، حنین کا موقع تھا، حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میں پیرا دوں گا۔ حضور نے فرمایا پیرا کون دے گا؟ انہوں نے کہا میں۔ حضور نے فرمایا گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، فلاں گھاٹی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھانے آئے، صحابہ سے کہا تمہارا سوار آیا؟ کہا نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، فرمایا تمہارا سوار آ رہا ہے۔ تو یہ جو صحابی ہیں جب یہ واپس آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا تم اپنے گھوڑے سے اترے تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یا تو نماز کے لیے اترا ہوں یا قضائے حاجت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کے اس ایک رات کے پیرے پر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قد اوجبت فلا علیک ان لا تعمل بعدها، فرمایا یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا، اس کے بعد اب اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی اللہ نے تیری بخشش فرما دی، ایک رات کے پیرے پر۔ میں نے عرض کیا جب کوئی ایسا موقع آئے تو پھر جو ہے نا جی ہم ان فضائل کو کیا کریں گے؟ سامنے رکھیں گے، اور ان فضائل کو سامنے رکھ کر جو ہے نا جی ہم انشاءاللہ جس طرح یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی وہی کریں گے جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا اور جن کے دل کے اندر تقوی ہوگا۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔